الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلت 5 صلوات وصامت شهرا وعدت زكاتها فتحت له 8 أبواب الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک سوال کر رہا ہے. میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس بات کو بہت غور سے سنیں. اللہ قرآن میں ہم کو ایک سوال کر رہا ہے، ایک نہیں کئی سوال کیے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن رحمت ربک. بہت سارے سوالات یہاں. مجھے ان تمام سوالوں میں صرف پہلی بات مقصود ہے. اللہ ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم ویسے ہی دنیا میں پیدا ہو گئے؟ ہمیں ایک سوال کر رہا ہے اللہ کہ کیا تم دنیا میں ویسے ہی پیدا ہو گئے، یا کیا تم نے دنیا کو بنایا ہے؟ تمہاری ذات کس نے بنائی؟ تمہاری ذات کو وجود کس نے دیا؟ تمہیں دنیا میں کون لایا؟ تمہاری اولاد کو دنیا میں کون لایا؟ تمہارے ماں باپ کو دنیا میں کون لایا؟ اس آسمان کو دنیا میں کس نے پیدا کیا؟ اس زمین کو دنیا میں کس نے پیدا کیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی تاریخ ہے اس کی؟ یہ اللہ کا سوال صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، دنیا کے سارے انسانوں سے. صرف مسلمانوں سے نہیں، دنیا کے سارے انسانوں سے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے اللہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے سوالات قائم فرمائے ہیں. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل تھا؟ اور جب جس آسمان کو بنانا مشکل تھا، جو بغیر ستونوں کے، ایک مسجد ہے چاروں طرف ستون ہے، اور اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بلا ستون کے بنا دیا، اور پھر یہاں سے لے کر آخری کونے تک، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، کہیں کوئی ایک ستون تو بتا دیں اس آسمان کا.
ایک ستون تو بتا دیں. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہیں بنانا زیادہ مشکل یا آسمان کو بنانا مشکل؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس آسمان کو بنانا مشکل تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس آسمان کو جب بنا دیا تو اے میرے بندے تجھے بنانا میرے لیے بہت آسان. پھر میں نے تجھے بنایا، کس انداز سے میں نے تجھے بنایا؟ تیری ماں کے پیٹ میں میری کاریگری چل رہی تھی اور تیری ماں کو بھی پتہ نہیں تھا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت کمزور قطرے سے تجھے وجود دیا. بہت کمزور قطرہ جو دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. دنیا کے سائنسداں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بلا ماں اور بلا باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ جب ہمارے سامنے آیا تو میں نے بخاری شریف میں ایک بات کہی اپنے طلباء سے کہ ان کا دعویٰ اللہ کی قدرت پر کھیلنے کا ہے، اپنی طرف سے نہیں. تم اس پانی کا ایک قطرہ تو پیدا کر کے بتا دو جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. یہ تو وہی مرد کا تم نے پانی لیا اور عورت کا تم نے پانی لیا، صرف جگہ بدل دی. ایک وہ تھیلی تھی جو ماں کے پیٹ میں تھی اور ایک دنیا میں تم نے ایک تھیلی بنائی، لیکن اس میں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تو اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے. تم ایک قطرہ بنا کر کے بتا دو، تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم قادر ہو. دنیا بھر کی ترقیاں کر لی، لیکن جس کے پانی میں 0% ہے، جراثیم نہیں ہے. ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اور جاپان سے لے کر سعودیہ تک تمام ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں 0% ہے وہاں اولاد نہیں ہو سکتی. پانی موجود ہے، لیکن رب کریم نے جہاں پر اس کو پیدا نہیں کیا جس سے اولاد کا وجود ہوتا ہے، تو ساری دنیا کی سائنس اپنا ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر بلا پانی کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ دعوے اللہ ہی کی پیدا کردہ چیز کے بعد کے سارے دعوے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے بندوں سے جگہ جگہ سوال کر رہا ہے، میں نے تمہیں جس قطرے سے پیدا کیا وہ بہت ضعیف، بہت کمزور، اور اگر اس سے پہلے بھی تم میری کاریگری کو دیکھو تو تم مٹی کے ذرات میں تھے. تمہارے باپ نے اور تمہاری ماں نے، تمہارے والد اور تمہاری ماں نے ان ذرات کو، انہی مٹی کے ذرات کو جس کو میں نے گیہوں بنا دیا، چاول بنا دیا، جو بنا دیا، جواری بنا دی، مکائی بنا دیا، یہ مٹی کے ذرات ہے. یہ سارے مٹی کے ذرات ہیں، یہ مٹی ہے. یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ مٹی کو ان شکلوں میں بدل رہا ہے، اور آپ تجربہ کر لیں کہ دوبارہ اس کو مٹی پر ڈال دیں پھر مٹی کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس کی اصلیت ہے. ہر انسان مٹی سے بنا، اس کی بنیاد مٹی ہے. تیرے والد اور ماں نے مٹی کے ذرات کو گیہوں کی شکل میں، چاول کی شکل میں جو میں نے دیا تھا اسے کھایا، اور کھانے کے بعد اس نطفے کو بھی میں نے ہی تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد تیری ماں کے رحمدانی میں ہم نے پہنچایا، اور وہاں پہنچانے کے بعد اس پر جب میں کاریگری کرنے لگا تو اے میرے بندے، میری اس کاریگری کا علم تیری ماں کو بھی نہیں تھا. میں کیا بنا رہا ہوں، لڑکا یا لڑکی،
کامل یا ناقص، مکمل یا ادھورا، یا ویسے ہی جائے گا؟ 9 مہینے پر وجود دوں گا یا اس سے پہلے وجود دوں گا؟ بیماریاں لے کر آئے گا یا تندرستی لے کر آئے گا؟ تیری ماں کو بھی اس کا علم نہیں تھا اور میری کاریگری اندر میں چل رہی تھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے ناف پر ایک نلکی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ناف پر نلکی ہوتی ہے جو 1-2 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے اس نلکی کو کیوں پیدا کیا؟ اہل اللہ کی شان یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت لیں۔ فرمایا اللہ تو نے اس نلکی کو کیوں رکھا؟ فرمایا جب میرا بندہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کے غذا کا ذریعہ، اس کے خوراک کا ذریعہ میں نے ماں کا ناپاک خون جو تھا منتھلی پیریڈ کا، اسی کو میں نے اس کا خوراک بنایا تھا، اور میں نے اس خوراک کو فلٹر کر کے، سیدھا سیدھا نہیں، فلٹر کر کے اس بچے کے پیٹ میں اس نلکی سے ڈال دیا۔ وہ پہنچتا رہا، وہ اس کی غذا بنتا رہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ذہن پر یہ سوال ہوا کہ اللہ کھانے اور پینے کے لیے تو منہ تھا، تو یہاں سے بھی کھلا اور پلا سکتا تھا ماں کے پیٹ میں، تو نے بجائے منہ کے نلکی سے کیوں کھلایا؟ ڈائریکٹ یہاں پر توتی کیوں رکھ دی؟ یہاں ٹیوب کیوں رکھی تو نے؟ اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ میرے بندے، جو تیری غذا بن رہا ہے وہ ناپاک خون ہے، اور تیری زبان دنیا میں تو اس کے ذریعے سے میرا نام لینے والا ہے۔ جس زبان سے میرا نام ہو اس پر ناپاک خون چلا جائے، یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے میں نے نلکی کے ذریعے سے تیری غذا کو بنایا۔ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں، جب اللہ نے تمہاری زبان کو ناپاک خون سے پاک رکھا ہے تو تم دنیا میں آنے کے بعد ناپاک لقموں سے اپنی زبان کو گندی نہ کرو، حرام کے لقموں سے اپنی زبان کو گندی نہ کرو، گندے کلمات سے، غیبت سے، الزام سے اپنی زبان کو گندی نہ کرو۔ پھر بچہ جب دنیا میں آیا، رب کریم جب اس کو دنیا میں لایا، میری مائیں اگر سن رہی ہے تو اللہ کی اس کاریگری پر بہت غور کریں۔ میں اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ رب کیسا ہے۔ دنیا میں لایا، فرشتے نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ اس کی مدت پوری ہو گئی، میں اب اس کو کیا کروں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سے نطفہ رحمدانی میں جاتا ہے اور اللہ کی کاریگری شروع ہوتی ہے، تب سے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق اس پر کام کرتا ہے۔ عجیب ہے، آج کل دنیا کی تعلیم بہت ہے، اور دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کو صحیح نہ سمجھنے کی بنیاد پر ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے کہ اولاً لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھ ہی نہیں رہے، اور سمجھ بھی رہے تو ان لوگوں سے سمجھ رہے ہیں جو دین کے باغی ہیں، ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتاب ان سے سمجھ میں نہیں آئے گی، کتاب سمجھانے والا وہ سمجھائے گا جس پر اس قرآن کو اتارا گیا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کے براہ راست شاگرد جو آپ سے علم لینے والے حضرات صحابہ ہیں، قرآن وہ سمجھائیں گے، قرآن، اور پھر ان سے جنہوں نے براہ راست لیا، جن کو تابعی کہا جاتا ہے، اور جن کی تعریف خود نبی نے فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد میرے تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد میرے تبع تابعین کا زمانہ۔ قرآن کی تفسیر وہ ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو صحابہ کرام نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلیم لی ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی منمانی طور پر۔ اور آج کل نت نئے مسائل کھڑے کر کے جو لوگ ہمیں قرآن کو سمجھانا چاہتے ہیں، باطل طاقتیں قرآن کو موڑ توڑ کر قرآن کریم کی تفسیر ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اشکالوں کی شکل میں، تاکہ ایک مسلمان کو قرآن میں شک پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھو قرآن کا شک انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ہمارے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، کتاب التفسیر میں پہنچے، ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کا اپنا کیا ہوا ہے، الا ما سعى، اپنی کوشش ہے۔ حضرت کو فوراً ایک سوال ہوا، اور سوال یہ ہوا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو اپنی کوشش کام آئے گی، جبکہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مرحوم کی طرف سے خیرات کی، صدقہ دیا، قرآن پڑھا، جو کچھ اپنے مرحوم کی طرف سے کیا گیا وہ بھی اس کو پہنچ رہا ہے، تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا کیا ہوا بھی ہمیں کام آئے گا۔ اور آیت یہ بتا رہی ہے کہ اپنا ہی کیا ہوا کام آئے گا۔ دونوں میں آپ کو ایک تعارض سا نظر آیا، دونوں میں ایک اشکال ہو گیا۔ راتوں رات آپ نے سفر کیا اپنے استاد محترم حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کا علم ایسا نہیں ہے جو بیٹھے بٹھائے آ جائیں، قرآن اور حدیث کا علم ایسا نہیں ہے جو دنیا کی طرح چلتے پھرتے آ جائیں۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہے، اپنے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں، ہمارے اکابر کی داستانیں جب آپ سنو گے کہ کیسے علم حاصل کیا اور کس طرح محنت اور جفاکشی کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک محدث حدیث شریف لینے کے لیے آئے، پڑھنے کے لیے آئے۔ امام احمد نے فرمایا کہ میرے اوپر حکومت کی طرف سے پابندی لگ چکی ہے، مجھے نظر قید کر دیا گیا ہے، میں حدیث نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ کوئی شکل، وہ محدث کہنے لگے حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کوئی راستہ نکال دیجئے، کچھ حدیث مجھے پڑھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ حکومت کی طرف سے مجھ پر پابندی ہے، میں نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ بالآخر اس محدث نے خود ایک شکل بتائی اور فرمایا حضرت روزانہ میں بھیک مانگنے والوں کی شکل میں بھکاری بن کر آپ کے دروازے پر آؤں گا اور بھیک مانگوں گا کہ کچھ اللہ کے نام پر دے جائیے، آپ دینے کے نام پر آنا اور ایک چھوٹی سی حدیث مجھے سنا کر کے چلے جانا۔ اسی طرح وہ محدث 42 دن تک امام احمد کے در پر بھیک مانگنے کے لیے جاتے تھے اور بھکاری کی شکل میں ایک ایک روایت سن کر کے آئے۔ یہ دین ایسے ہی نہیں آیا، چونکہ ہمارا اس وقت دنیا نے لوگوں کے ذہنوں پر دنیا اتنی بٹھا دی ہے۔ دنیا اللہ کے وہاں مقبولیت کی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنیں، عجیب آیت اللہ فرماتے ہیں، اے میرے مسلمانوں، اللہ کہہ رہا ہے میرے مسلمان بندوں اور میری مسلمان بندیوں، اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کے مکانوں کو جو باطل پر ہیں، جو غیر ہیں، جو میرے باغی ہیں، جو مجھے رب نہیں کہہ رہے ہیں، جو مجھے نہیں مان رہے ہیں، میں ان کے مکانوں کو، ان کے مکانوں کی چھتوں کو اور ان کے مکانوں کی سیڑھیوں کو لمعارض، ان کے مکانوں کی سیڑھیوں کو میں سونے اور چاندی کی بنا دیتا۔ لیکن اگر میں اتنا ان کو دے دیتا تو اس صورت میں تم اپنا ایمان چھوڑ کر پھر کفر میں چلے جاتے، تم یہ سمجھ لیتے کہ یہ سچے ہیں، تم یہ سمجھ لیتے کہ یہ سچے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے بندوں اور میری بندیوں، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا، انی لم اخلقکم، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا لیاکثرکم من قلۃ، کہ دنیا میں اکیلا تھا تو مجھے کوئی ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں نے تم کو پیدا کر دیا ہو، وانی لم اخلقکم، اور میں نے تم کو اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ دنیا کے اندر مجھے تمہاری ضرورت تھی، اور میں نے تم کو اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ میں کوئی ضعیف اور برا ہو جاؤں
تاکہ تم میری مدد کرو، اور میں نے تمہیں اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ میں کوئی غریب بن جاؤں تو تم میری مدد کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تو خود دینے والا، میں خود بے نیاز، میں خود عطا کرنے والا، میں حی لا یموت۔ وہ ذات ایسی ہے جس پر حیات ہے، موت نہیں، جس پر ہر وقت وجود ہے، فنائیت نہیں۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی، جس کی ابتدا کا پتہ نہیں، جس کی انتہا کا پتہ نہیں۔ وہ ذات ایسی ہے جو کرسی کی محتاج نہیں، جو عرش کی محتاج نہیں، جو آسمانوں کی محتاج نہیں، جو کھانے کی محتاج نہیں، جو پینے کی محتاج نہیں، جو بیوی کی محتاج نہیں، جو اولاد کی محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، جو لا یضل ربی ولا ینسا، جس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جو کبھی بھولنے والا نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند تو بہت دور کی بات، اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا۔ لا سنۃ ولا نوم، اسے اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا۔ اسرائیلی روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم تھے، اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے۔ فرمایا تو کبھی سوتا ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے سوال کا جواب تو میں کل صبح دوں گا، تو آج کاچ کی 2 بوتلیں لے لے اور رات میں سو جا۔ موسیٰ نے کاچ کی 2 بوتلیں لی اور سو گئے۔ صبح اٹھے تو دونوں بوتلیں ٹوٹ چکی تھی۔ فرمایا موسیٰ کیا ہوا تمہاری بوتلوں کا؟ فرمایا ٹوٹ گئی نیند میں۔ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ تم ایک رات کی نیند میں 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر تمہارا رب سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ لا یضل ربی ولا ینسا، لا سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن میں اللہ جب دلائل دیتا ہے نا تو ایسے آسان دلائل دیتا ہے کہ ہر انسان ان دلائل کو سمجھ لے۔ یہ وہ رب ہے، اور پھر اس کی عطا کا عالم کیا ہے، اس کی دینے کا عالم کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک، مسلم شریف کی روایت ہے، آدم سے لے کر قیامت تک، من الانس والجن، انسان اور جنات، آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور تمام جنات بھی جمع ہو جائیں، اور پھر اللہ سے سوال کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ساتھ ساری انسانیت بولے گی، ایک ساتھ سارے جنات بولیں گے۔ فرمایا تمہاری خاصیت میرے بندو یہ ہے کہ جب 4 آدمی بولتے ہیں تم ایک کا سنتے ہو، ہر ایک کا نہیں سن پاتے۔ میری خاصیت یہ ہے میں سمیع بصیر ہوں۔ فرمایا ایک وقت میں ساری انسانیت اور سارے جنات بولیں گے، میں سب کی سن لوں گا اور سب کو سمجھ بھی لوں گا، اور سمجھنے کے بعد اگر عطا کرنا چاہوں اور ہر ایک جتنا مانگتا ہے وہ سب عطا کر دوں، اور ایک ایک میرا بندہ اور ایک ایک میری بندی اور ایک ایک جنات اگر مجھ سے اتنا مانگے کہ 7 زمین اور 7 آسمان میں بھر دوں، فرمایا پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہو سکتی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور اس کے ساتھ پانی ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھ کو دنیا میں لایا، دنیا میں جب میرے فرشتے نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا میں تجھے دنیا میں لے آیا۔ اب دنیا میں لانے کے بعد اللہ ایک اور سوال کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے جب تو دنیا میں آیا تو نہ تجھے کھانے کا پتہ، نہ پینے کا پتہ، نہ ابا کا پتہ، نہ امی کا پتہ، نہ اسکول میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، تو کہیں نہیں گیا۔ پھر میرے بندے تجھے آتے ہی 2 گھنٹے میں کھانے کا طریقہ کس نے سکھا دیا؟ اللہ سوال کر رہا ہے تجھے دنیا میں آتے ہی کھانے کا طریقہ کس نے سکھا دیا؟ کیسے تجھے یہ پتا چل گیا کہ یہاں سے دودھ اتر رہا ہے اور میری غذا اللہ نے یہاں رکھی ہے اور تو نے منہ لگایا اور تو نے دودھ پینا شروع کر دیا؟ فرمایا میرے بندے جیسے دنیا میں بغیر پڑھے لکھے میں نے تجھے کھانے کا طریقہ دیا، اسی طرح میرے بندے زندگی بھر میں ہی تجھے رزق دیتا رہوں گا۔ اپنے رب پر یقین رکھ، اپنے رب پر یقین رکھ۔
اسباب سارے اختیار کرو دنیا میں، لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ دکان ہو، کاروبار ہو، جاب ہو، یہ تو سب کرنا ہے۔ حضرات صحابہ نے بھی کیا، نبیوں نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، تبع تابعین نے بھی کیا، بزرگوں نے بھی کیا۔ حلال روزی کے لیے انسان کو چلنا چاہیے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، چلو زمین میں اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، لیکن نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ کاروبار کے پیچھے اللہ کی ذات، جاب کے پیچھے اللہ کی ذات، دکان کے پیچھے اللہ کی ذات، اولاد کے پیچھے اللہ کی ذات، تمام چیزوں میں اللہ ہی کی ذات کار فرما ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہ مسبب الاسباب سے ہونے کا یقین جو ہے نا، یہی ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کر رہا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ارے تم ویسے ہی بن گئے، تمہیں کسی نے بنایا نہیں ہے کیا؟ تم نے اپنی ذات کو بنایا، تمہارے بچے کو تم نے بنایا۔ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو اتنے سارے لوگ بے اولاد کیوں ہوتے؟ دنیا میں اتنے سارے لوگ کیوں بے اولاد ہیں؟ اگر تمہارے ہاتھوں میں اولاد کا بنانا ہوتا تو تم روزانہ اپنی اولاد بنا لیتے۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں دنیا کو بنانا ہوتا تم اپنی زمین کو بنا لیتے، تم اپنی چیزوں کو بنا لیتے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کس نے بنا دیا تمہیں؟ اور میرے بندے، جب آسمان کا بنانا میرے لیے آسان ہے تو تجھے بنانا تو میرے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ مٹی کے ذرات سے میں نے تجھ کو اٹھایا اور باپ کی صلب میں، باپ کی پشت میں پہنچایا، اور باپ کی پشت سے نکال کر ماں کے پیٹ میں پہنچایا، اور ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں میں تجھے لے آیا، اور دنیا کے پیٹ میں پھر میں نے تجھ کو آہستہ آہستہ بڑا کیا۔ اے میری بندی، تجھے چاہیے کہ میرے اس احسان کو، اللہ ویسے ہی یہ باتیں بیان نہیں کر رہا ہے قرآن میں، کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ ان چیزوں کو کیوں یاد دلا رہا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو تم یہ تو بتاؤ، اور میری بندیوں تم یہ تو بتاؤ، جب سمندر میں تمہارا پانی جہاز چل رہا ہے اور تم اس کے اوپر سوار ہو اور ہزاروں من وزن کو لے کر چل رہا ہے، ایک دھیلا پانی کے اوپر ڈالو، ایک پتھر ڈالو، وہ سیدھا نیچے چلا جاتا ہے۔ اتنے بڑے جہاز کو پانی کے اوپر باقی رکھنے والی کون ذات ہے؟ اگر تم یقین کر لو تو تمہارا رب تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اتنے پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے فرماتے ہیں، کبھی کبھی میں طوفانی ہوا چلا دیتا ہوں اور تیرا جہاز پانی میں ہلنے لگتا ہے۔ فرمایا اس وقت سارے کے سارے جو میرے باغی بندے بھی ہیں وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو مصیبت میں تمہیں بچاتا ہے، خوشیوں میں بھی اسی کو تمہیں یاد کرنا چاہیے۔ ہوائی جہاز کو فضاؤں میں دنیا کہہ رہی ہے ہم نے اس کو معلق کر دیا۔ ارے تیرے معلق کرنے کے بعد اللہ کی جو فوج ہے ہوا، اللہ چاہے تو اس ہوا کے ذریعے سے تجھے دوبارہ زمین پر پسپا کر سکتا ہے، گرا سکتا ہے۔ ایک ذرا سے ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو بیلٹ باندھنے کے نشانات آپ کو بتا دیے جاتے ہیں۔ ایک ذرا سا ہوا کا جھونکا آیا اور فلائٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ میرا زامبیا کا سفر ہوا اور بڑی تیزی کی ہوا تھی، تو فلائٹ کبھی اوپر لے جاتا، کبھی نیچے لے آتا، کبھی اوپر لے جاتا، کبھی نیچے لے آتا۔ ایک مرتبہ اتنے زور سے جھٹکا دیا اس نے کہ قریباً شاید 1 منٹ میں وہ 1000 فٹ نیچے لے آیا۔ اب سب کے سانس اٹھے ہوئے ہیں، سب کے سانس اٹھے ہوئے، بڑی مشکل سے 3 یا 4 پورے فلائٹ میں مسلمان تھے، باقی سب اللہ کو نہ ماننے والے تھے، لیکن سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ اب اوپر والا ہی بچا سکتا ہے، آسمان والا ہی بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حق تعالی شانو اور میری مائیں اس بات کو بہت سمجھے، جس چیز میں بھی آپ رہیں اللہ کی حقیقت ہمارے سامنے ہو۔ اللہ قرآن میں ان چیزوں کو اسی لیے ہمیں کہہ رہا ہے، بتاؤ تمہیں جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ دنیا کی کوئی ذات ہے جس نے تمہیں بنا دیا؟
اللہ کی ذات ہے۔ جب اسی ذات نے تمہیں بنایا ہے تو اب سجدہ بھی اسی رب کو ہونا چاہیے، اس کی فرما برداری ہونی چاہیے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کی وفاداری ہونی چاہیے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیاں اپنانی چاہیے، اس کا خوف ہونا چاہیے، اس سے ڈر ہونا چاہیے۔ ایک قبر کی اندھیری پھر آگے چل کر آنے والی ہے۔ اس مٹی کے ذرے سے اللہ نے ہم کو اٹھایا، جوان بنایا، بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں حالات چلے اور حالات چلنے کے بعد پھر ایک موت کا جھٹکا لگا۔ میری ماں موت کا جھٹکا اور میرے بھائیوں موت کا جھٹکا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا معجزہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ قبر بہت پرانی ہے، اگر آپ اپنا معجزہ بتا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اس قبر پر پہنچے اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک انسان اندر سے نکلا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ کہا کتنا وقت ہوا مرے ہوئے؟ کہا وہ تو تم ہی جان سکتے ہو کہ میرے ابا کو گزرے ہوئے کتنا وقت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ، ہزاروں سال کا فاصلہ۔ فرمایا نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹا پوچھ رہا ہے قیامت قائم ہو گئی؟ فرمایا نہ، قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی، ابھی تو محمد الرسول اللہ کی آمد باقی ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باقی ہے۔ فرمایا اچھا اتنی لمبی مدت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تم نے موت کو کیسا پایا؟ فرمایا جتنے بھی سال گزرے ہو وہ تو تم جانتے ہو، لیکن موت کی کرواہٹ میرے گلے سے ابھی نہیں نکلی ہے، موت کی کرواہٹ میرے گلے سے ابھی نہیں نکلی ہے۔ اور اگلی تعبیر اس نے جو بیان فرمائی، اس نے کہا کہ ہزاروں تلوار مارو سر کے اوپر، اس کا وہ زخم نہیں ہوتا جتنا کہ روح کھینچنے کا زخم ہوا کرتا ہے۔ اور موت کا مسئلہ ایسا ہے جس کو کوئی مذہب والا انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ ایک مسلم مسئلہ ہے، چاہے اس کا تعلق مسلمان سے ہو، حنوت سے ہو، عیسائیت سے ہو، یہودیت سے ہو، کمیونسٹ سے ہو، جس مذہب سے تعلق ہو، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اندھیری کوٹری آنے والی ہے جس کے اندر مجھ کو اور آپ کو سلایا جائے گا۔ دنیا میں کسی کو بلانے پر بیل لگا ہوا ہے اور میں نے بیل دبایا، میرا بیٹا حاضر ہو گیا، میری بیٹی حاضر ہو گئی، مجھے ذرا سی گھبراہٹ ہوئی، میں نے بٹن آن کیا، لائٹ جل گئی اور میری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ مجھے میرا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہو گیا، میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا۔ مجھے ذرا سا مسئلہ پیش آ گیا، میں نے اپنی اولاد کو بلا لیا۔ مجھے کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی، میں نے اپنی رفیق حیات اور اپنی جیون ساتھی اپنی بیوی کو اٹھا دیا۔ دنیا میں سارے مسئلے موجود ہیں اور بڑی شان، بڑی آن اور بڑی نخرے کے ساتھ دنیا میں ہم چلتے ہیں، ہمارے کپڑوں پر کرچ نہ لگنے پائے، ہماری کپڑوں کے استری اور آئرن نہ ٹوٹنے پائے، ہمارے بدن کے اوپر کوئی دھبا لگنے نہ پائے۔ میں صبح کو بھی لباس تبدیل کروں گا، میں شام کو بھی تبدیل کروں گا، میرے چہرے پر لپسٹک کے نشانات ہوں گے، میں اپنے آپ کو بہت مزین کروں گی، میں بہت خوبصورت بناؤں گی اپنے آپ کو۔ لیکن ایک وہ قبر کی اندھیری کوٹری جو جس میں ہمیں جانا ہے اور جس میں ہمیں سونا ہے، اللہ اکبر، وہ آئرن ٹوٹ جائے گی، وہ کپڑوں کی کرچ لگ جائے گی، کیڑے اوپر پڑ جائیں گے، پیٹ پھول جائے گا اور پھٹے گا اور کیڑے اس کو کھائیں گے، پھر ان کیڑوں کو بھی دوسرے کیڑے کھائیں گے، پھر ان کیڑوں کو بھی دوسرے کیڑے کھائیں گے، یہاں تک کہ حال یہ ہوگا کہ وہ کیڑے بھی مٹی ہو جائیں گے اور ایک طویل زمانہ گزر چکا ہوگا کہ اس کے بعد اللہ زمین کو کروٹ لینے کا موقع دیتا ہے، ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے تو قبریں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھنے کے بعد پھر اندر کی مٹی اوپر آتی ہے، اس لیے کہ کوئی اور قبر وہاں کھودی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں کھودنے والوں نے اندر کی مٹی کو اوپر ڈالا اور اوپر کی مٹی کو اندر ڈالا۔ اب جو اندر کی مٹی جس میں انسان کے ذرات پڑے ہوئے ہیں وہ اوپر آئے اور فضاؤں میں اڑنے لگے۔ او آئرن کے نہ ٹوٹنے والے انسان اور اے شان سے رہنے والی عورت اور اے لپسٹک میں مری جانے والی عورت، اب تیرا کیا ہوا؟ یہ ہے تیرا آخری نتیجہ۔ قرآن کریم نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میں اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے، اسی میں تم جاؤ گے، پھر میں تم کو اسی سے اٹھاؤں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت
فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت تمہاری دنیا کی لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ اور بات ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی رحمت کا حال، اس کی کریمی کا حال یہ ہے، فرمایا مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، مجھے کسی چیز میں غم نہیں ہوتا، لیکن میرے مومن بندے کے روح کو قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے تو روایت بہت اونچی، لیکن میں بہت نیچے اتر کے اس کا مطلب سمجھاؤں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی ان العبد يتقرب الی بالفرائض، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے فرضوں کی بنیاد پر، نوافل کی بنیاد پر نہیں، فرضوں کی بنیاد پر۔ جو انسان فرض ادا کرتا ہے، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، جو فرائض کو ادا کر رہا ہے، ان العبد يتقرب الی بالفرائض، میرا بندہ مجھ سے فرضوں کی بنیاد پر قریب ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے میں اس کو بلندی عطا کرتا ہوں۔ فرض سے اللہ کی قربت ملی اور نوافل کے ذریعے سے اللہ جنت کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ میرا بندہ عبادت کرتا رہتا ہے، مجھے راضی کرتا رہتا ہے، مجھے راضی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اب اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، لیکن یہ انسان دنیا میں رہتے رہتے اس کو دنیا سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے۔ جو انسان جہاں رہتا ہے نا، اس کو وہاں سے تھوڑی محبت ہو جاتی ہے۔ آپ یہیں رہتے ہیں، آپ کو اس وطن سے محبت ہے، ایک مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کو اس مکان سے محبت ہے، اگر کسی جگہ جاتے ہیں آپ تو نیند نہیں آتی۔ بھائی کیوں نیند نہیں آتی؟ کہتے بستر بدل گیا۔ بھائی بستر تو تیرے گھر سے اچھا ہے یار، پھر بستر کی بنیاد پر نیند نہیں آتی؟ بستر کی بنیاد پر نہیں، جگہ کی تبدیلی کی بنیاد پر نیند نہیں آئی، اس لیے کہ اپنے گھر سے انسیت تھی، یہاں انسیت نہیں، وہاں مانوسیت ہے، یہاں مانوسیت نہیں، اس لیے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک انسان بھی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو تھوڑی سی انسیت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندے کو اس دنیا سے تھوڑی سی محبت ہو گئی، اب میں اچانک اس کی روح کو کھینچوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی دنیا کے چھوڑنے کی، اور میں اس کو اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں اپنے مومن بندے کو اتنی بھی تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں، تو اب کیا کریں؟ بندے کو لینا بھی ہے اللہ کی طرف اور دوسری طرف تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو بیمار کر دیتا ہوں، پھر شفا دے دیتا ہوں، پھر بیمار کر دیتا ہوں، پھر شفا دے دیتا ہوں۔ ہاسپٹل میں چلا گیا، اچھا ہو کر گھر آ گیا، گھومنے لگا، کچھ دنوں کے بعد پھر بیمار ہو گیا، پھر ہاسپٹل گیا، پھر اچھا کر دیا اللہ نے، گھر پہ آ گیا۔ فرمایا دن چلتے رہتے ہیں، بیماری اور شفا، بیماری اور شفا، بیماری اور شفا، بس یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اللہ کہتا ہے میں اس طرح پر اس کو میری طرف تیار کر رہا ہوں آنے کے لیے، تاکہ یہ تیار ہو جائے میری طرف آنے کے لیے۔ بس اسی طرح میں اس کو چلاتا رہا، شفا دی پھر بیمار کر دیا، شفا دی پھر بیمار کر دیا، شفا دی پھر بیمار کر دیا۔ زندگی کے ایام اسی طرح گزرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب وہ زیادہ بیمار ہوا تو اب اللہ سے کہنے لگا اے اللہ اب تو میں تھک چکا ہوں، تو مجھے بلا لے۔ جب بندہ تیار ہو جاتا ہے تب اللہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے تاکہ میرے بندے کو دنیا کے چھوڑنے کا غم نہ ہو۔ یہ اللہ کی عنایتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہیں، یہ اللہ کی بخششیں ہیں جو تعالی شان ہو اپنے بندوں اور بندیوں کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسئلہ عجیب ہے۔ صدیق اکبر نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں آپ کے مکان شریف میں تشریف لے گئے۔ پردے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی اور کوئی وہاں تھا نہیں۔ کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ میں آ گئے۔ صدیق اکبر نے حضور کا چہرہ انور دیکھا، فرمایا حضرت آج تو آپ کا چہرہ بڑا کھلا ہوا ہے، آج تو آپ کی طبیعت کچھ صحت کی طرف معلوم ہو رہی ہے، آج آپ کو افاقہ ہے ایسا لگ رہا ہے، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں مقام سنح پر جو مدینے سے 10 کلومیٹر کے اوپر ہے میرا ایک کام ہے، میں ذرا وہاں جا کر کے آ جاؤں، کئی دنوں سے میں گیا نہیں ہوں، آپ کی علالت کی بنیاد پر، آپ کی بیماری کی بنیاد پر، آپ کی خدمت کی بنیاد پر میں وہاں نہیں جا سکا ہوں، حضرت آج آپ کی طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے، میں مقام سنح پر جا کر آ جاؤں۔
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. صدیق اکبر وہاں پہنچے ہی کیا ہے کہ تھوڑی دیر میں اطلاع مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے حبیب کی وفات تمہیں انشاءاللہ موقع رہا تو آخری عشرے میں نبی علیہ السلام کی وفات کیا تھی, دنیا سے رخصت ہونا کیا تھا. جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اسرائیل باہر ہیں, وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے اور حضرت آپ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے. میرا محبوب جو کہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا. ساری دنیا اللہ کے تابع ہے اور اللہ اپنے محبوب کے اوپر مسئلہ چھوڑ رہا ہے. میرا محبوب جو کہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے, اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. فرمایا اچھا پھر اسرائیل کو کہو کہ مجھے لے چلے. اسرائیل کی چیخیں نکل گئی اس لیے کہ آج اس شخصیت کو لے کر جا رہے ہیں جو ساری دنیا کا مکھن ہے, ساری دنیا کا مرکز ہے. ساری دنیا میں اس سے اونچی انسانیت اور اس سے اونچا دنیا میں اللہ کا کوئی بندہ نہیں آیا, جس کی عبادت کی انتہا, جس کے اللہ کے خوف کی انتہا. ایسی شخصیت کی روح کے قبض کرنے کا مسئلہ خود اسرائیل کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, لیکن اللہ کا حکم ہے. بہرحال صدیق اکبر کو پتا چلا, دورے دورے تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مقام یمن کی ایک چادر تھی سفید بہت اچھی, وہ حضرت پر اڑائی گئی تھی. صدیق تشریف لائے, بیٹی ہی گھر میں تھی, پردے کی کوئی ضرورت تھی نہیں, سیدھے حجرے میں تشریف لے گئے. آنکھیں تر ہے, غم انتہائی درجہ, چادر چہرے سے کھولی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین, لا یجمع اللہ علیک موتتین. اے میرے آقا, اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا, یعنی آپ بھی مر جائیں اور آپ کی شریعت بھی مر جائیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگرچہ آپ تشریف لے گئے لیکن آپ کی شریعت انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی. لا یجمع اللہ علیک موتتین, آپ بھی مر جائیں اور آپ کی شریعت بھی مر جائیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد زارو قطار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. مسجد میں نکلے تو صحابہ کے حالات بڑے خطرناک ہیں, اپنے قابو کھو چکے ہیں, اپنی ذات پر کنٹرول کھو چکے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن کو تلوار سے مار دوں گا. میرا نبی مرا نہیں ہے, میرا نبی تو اللہ کو ملنے گیا ہے. صدیق اکبر نے خاموش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن عمر خاموش نہ ہوئے. صدیق سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے, صحابہ کو کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر مدہوش ہے, کچھ پتہ ہی نہیں. صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا عجیب ہے, جو آیات پڑھی آپ نے, فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کیا تمہارا نبی ایک رسول ہے, ایک انسان ہے, اگر تمہارا نبی مر جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل دوبارہ کفر میں چلے جاؤ گے؟ اور اگر تم کفر میں چلے گئے تو یاد رکھو نبی کا بھی نہیں بگڑے گا, اللہ کا بھی نہیں بگڑے گا, تم ہی اپنی ذات کو ویران کرنے والے بنو گے. حضرت عمر فرماتے مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت صدیق پر ابھی اتری, اب مجھے ہوش آیا. مجھے تو اس واقعے میں بس ایک بات عرض کرنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نکلے ہیں فجر کے بعد تو فرمایا چہرہ آپ کا بڑا اچھا ہے, آج تو طبیعت فاقہ سے معلوم ہو رہی ہے, صحت ہے اب, اور 2 گھنٹے میں اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. آخر وہ کیا مسئلہ تھا؟ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
میری مائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور جو فجر کی نماز کے بعد بہت کھلا ہوا تھا، ایک دم نورانی تھا، صدیق نے جس کو صحت سمجھ لیا تھا، حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ صحت نہیں تھی بلکہ زندگی کی عبادت کا نور تھا، زندگی کی عبادت کا نور تھا۔ آگے حضرت شیخ فرماتے ہیں اے لوگو اپنی زندگی کو نیکیوں والی بناؤ تاکہ مرتے وقت عبادتوں کا نور ہمارے چہرے پر بھی آئے، ورنہ تو گناہوں کی ظلمت اور گناہوں کا کالا پن ہمارے چہرے پر آئے گا اور لوگ چہرہ دیکھ کر کہیں گے منحوس معلوم ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو تقوی والی بنائیں۔ میری مائیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں نقل فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم تزینت للناس ولا تزین لاجلی، تزینت للناس ولا تزین لاجلی، تو ساری زندگی لوگوں کے لیے خوبصورت بنتا رہا اور تو ساری زندگی لوگوں کے لیے خوبصورت بنتی رہی، لیکن اللہ کہتا ہے کبھی تو میرے لیے خوبصورت نہیں بنا۔ تو نے اپنی لپسٹک سے دنیا بھر کو سجانے کی کوشش کی، اور تو نے اپنے بال کو کتوا کر، اور تو نے دنیا کی فیشن کو اپنا کر، اور میری بیٹی اور میرے بہن نے دنیا کے ان باطل طاقتوں کے لباسوں کو پہن کر، میرے نبی کے دشمنوں کے لباس کو اختیار کر کے، پینٹ اور شرٹ کو پہن کر، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کے لباسوں کو پہن کر اپنے آپ کو مزین کیا۔ میرے جوان نے اپنے گلے میں سونے کی چین ڈال کر، میرے جوان نے اپنے گلے میں چاندی کی چین ڈال کر، میرے جوان نے اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہن کر، جس سے اللہ نے منع فرمایا، جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ میری امت کے میل کے لیے سونے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اللہ کے دشمنوں کو خوش کیا اور ہم نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو سجایا، لیکن اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو نہیں سجایا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے سجانے کے لیے میری عبادتوں کا ہار تو پہن لے، اور میرے عبادتوں کو لباس کو اپنے بدن پر پہن لے۔ تہجد سے تو ہو، نمازوں سے تو ہو، روزہ تیرے اندر ہو، اچھے اخلاق تیرے اندر ہو، عبادت سے تو مزین ہو۔ فرمایا یہ دنیا کی چیزیں دنیا کو مزین کرنے کے لیے ہیں، یہ ساری چیزوں سے تو مزین ہوگا میرے سامنے اور میں تیری قیامت میں بخشش کر دوں گا۔ اسی سے میرے بھائیوں نور پیدا ہوتا ہے، میری مائیں اور میری بہنیں، اسی سے نور پیدا ہوتا ہے۔ تزینت للناس ولا تزین لاجلی، تو نے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مزین کیا اور اللہ کے لیے تو نے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں عبادت سے اپنے آپ کو مزین کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف پیدا کریں اور اللہ کا خوف پیدا کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے والی بنیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوہر کے آداب، اپنے شوہر کی فرمانبرداری، اپنے شوہر کی اطاعت، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، فرمایا اگر دنیا میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اگر میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو بیوی کو کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، شوہر کے احترام میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے، یعنی اس واقعے کو جب میں گزرتا ہوں پڑھاتے ہوئے تو میری طبیعت فرق جاتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن ہے، سالی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہے، اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زبیر ابن عوام جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی حواری وحواری یا زبیر، فرمایا ہر نبی کا ایک مخلص دوست ہوتا ہے، میرا مخلص دوست میرا زبیر ہے،
اور پھر یہ زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں. یہ زبیر ابن عوام، ان کا نکاح حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے صدیق اکبر کی بیٹی سے ہوا. اللہ کے حبیب ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے. میری مائیں اور بہنیں اس واقعے کو سنیں. اللہ کے حبیب کسی جگہ سے تشریف لا رہے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اسی راستے پر چل رہی تھی. سر پہ کھجور کی گتھلیوں کا بورا رکھا ہوا تھا اور وزن بہت تھا. اس زمانے میں کھجور کی گتھلیاں کام میں آتی تھی اونٹوں کو کھلانے کے لیے. اس کو پیستے تھے اور اس کا پاؤڈر بنا کر کے اونٹوں کو کھلاتے تھے. تو گتھلیوں کی بوری سر پر ہے، وزن بہت ہے، دھیری دھیری چل رہی ہے. اللہ کے حبیب اسی راستے سے آ رہے ہیں. کچھ صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. چال سے پہچان گئے کہ یہ میری اسماء ہے، صدیق کی بیٹی، اور صدیق تو آپ کے دینی بھائی ہیں. فرمایا یہ میری اسماء ہے. حضرت نے فرمایا اسماء ہو تم بنت ابی بکر؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ. فرمایا بیٹی وزن بہت ہے تمہارے سر پر، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ اونٹنی پر، میرے پیچھے اونٹنی پر بیٹھ جاؤ. حضرت اسماء نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی وزن نہیں ہے، میں تو بس اسی طرح آہستہ آہستہ آ جاؤں گی، وزن اتنا نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹی نہیں چلا جا رہا ہے تجھ سے، تو دھیری دھیری چل رہی ہے، سوار ہو جا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ کوئی وزن نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں، میں آ رہی ہوں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے کسی جماعت میں بھیجا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے. 2 دن کے بعد زبیر تشریف لائے تو حضرت اسماء نے یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میں پرسوں آ رہی تھی، نبی علیہ السلام بھی اسی راستے سے آ گئے، مجھے دیکھا، پہچان لیا، مجھے کہا بیٹی سوار ہو جا، لیکن میں نے منع کر دیا. پھر مجھے کہا سوار ہو جا، میں نے منع کر دیا. تو حضرت زبیر رو پڑے اور فرمایا ارے سوار ہو جاتی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، کوئی شک کا مسئلہ نبی کے باب میں تھوڑا ہی ہو سکتا ہے، کوئی تیرے بارے میں غلط تھوڑا ہی سوچ سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ کہاں یہ تو کیوں سوار نہیں ہوئی جب اللہ کے حبیب نے کہا تجھے بار بار. اسماء کا جواب سنیے، اللہ میری ماؤں کو اور میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو اپنے شوہر کی لاج رکھنے کی وہ زندگی نصیب فرمائے جو حضرت اسماء کا جملہ ہے. حضرت اسماء نے فرمایا یقیناً میرے سر پر بوجھ بہت تھا، میں بہت مشکل سے چل رہی تھی، جی میں بھی آیا کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اونٹنی پر سوار ہو جاؤں، لیکن اے زبیر تم مجھے یاد آ گئے اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں سوار ہو گئی، مدینے میں گئی، لوگ مجھے دیکھیں گے تو یوں باتیں کریں گے کہ شوہر تو دین کے راستے میں گھوم رہا ہے اور بیوی دوسروں کے سہارے چل رہی ہے، آپ کی توہین ہوتی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی توہین ہو، اس لیے میں نے بوجھ کو برداشت کر لیا اور میں چلتی ہوئی آ گئی. اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اپنے شوہر کی یہ اطاعت کے جذبات نصیب فرمائے. آج تو تھوڑے سے مسئلے ہوتے ہیں، شوہر کو گھر سے باہر کر دیا، ذرا سا مسئلہ ہوا، اولاد کو چھین کر کے بیچارہ باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کا محتاج ہو گیا. یاد رکھیں تمہاری حکومت اور تمہارا ملک یہ کوئی بھی قانون بناتا ہو، لیکن جو قانون اللہ کی شریعت کے خلاف ہوگا اللہ اس میں کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے. خداوند قدوس اس میں کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نظام کے خلاف جو قوانین ہوتے ہیں ٹھیک ہے حکومت کی سطح پر، اور اگر یہ جبر نہیں ہوا تو کیا ہوا کہ ایک ماں یوں کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھنے دوں گی، حکومت نہیں کہہ رہی ہے کہ تو نہ دکھانا. حکومت تو اگر وہ ماں یوں کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بتانے کے لیے تیار ہوں، ملانے کے لیے تیار ہوں، تو حکومت تم پر کوئی جبر نہیں کرتی. یہ میرے دل کے وہ نفسیاتی نفس کی باتیں ہیں کہ میں اپنی اولاد اس کے حوالے کیوں کروں، حالانکہ اسی کا نطفہ ہے، اسی کی محنت ہے، نسبت اسی بات کی طرف ہونے والی ہے. قیامت کے دن یہ بچہ اٹھے گا تو اس کو اس کے باپ ہی کی طرف منسوب کر کے بلایا جائے گا. جن ماؤں نے اپنے بچوں کا برین واش کر کے اپنے باپ سے دور کیا ہے وہ اپنی جہنم کو بنا رہی ہے، وہ اپنی جہنم کو بنا رہی ہے. شریعت مطہرہ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میری مائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں اپنی پاکیزہ زندگی کو بنانے والی بنے.
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رفیق حیات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اپنے شوہر پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ وہ قربان کر دیا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے حبیب خدیجہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب جانور ذبح فرماتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سہیلیاں تھی، جو ان کی دوستی جن سے دنیا میں تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح فرماتے تو تھوڑا تھوڑا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ یوں کہہ دیا کہ اللہ کے حبیب کیا اس بری کو یاد کرتے رہتے ہیں جو مر گئی، لمبا زمانہ گزر گیا، اس کے گال بھی پسکا گئے تھے، 3 جگہ سے بیوہ ہو کر آئی تھی، مجھ جیسی جوان عورت آپ کو مل چکی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بعد میں تکلیف نہ پہنچاؤ، اس نے میرا تب اقرار کیا جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، اور اس نے اپنی دولت کو تب لٹا دیا مجھ پر جب کوئی مجھے ایک ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ میری رفیق حیات تب بنی اور مجھے اپنے گود میں لے کر تب چلی ہے جب ساری دنیا مجھے مارنے کے لیے تیار تھی۔ فرمایا عائشہ تجھے تو جبریل سلام کہہ رہا ہے، میری خدیجہ کو تو میرے اللہ نے سلام کہا تھا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کو مقام کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ وہ دین کی پابند بنی، وہ شریعت کی پابند بنی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے شوہر پر اپنے آپ کو فدا کرنے والی بنی، وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور اپنے شوہر پر اپنے مال کو قربان کرنے والی بنی اور اپنی زندگی کو فدا کرنے والی بنی۔ اس بنیاد پر اللہ جل شانہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جبریل امین تشریف لائے، حضرت خدیجہ کے انتقال پر اللہ کے نبی کو بہت غم تھا، بہت غم تھا، اس لیے کہ یہی تو ایک رفیق حیات تھی۔ جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ خدیجہ کے انتقال کے بعد ہوئے ہیں۔ اور میں اور آپ کے ذہنوں کو دستک دیتا چلوں، ان باطل طاقتوں کو اور میرے نبی پر اشکال کرنے والوں کو آپ بتا دو جو یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ اور محمد عربی جو ہیں وہ خواہش پرست تھا اور کئی عورتوں کو رکھا کرتا تھا۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، میرے آقا نے اپنی بھر جوانی ہے، 25 سال کی عمر ہے، ارے 25 سال کی عمر میں آج کا جوان کبھی ادھر بھی منہ لگا رہا ہے، کبھی ادھر بھی منہ لگا رہا ہے، کبھی ادھر بھی گرل فرینڈ بنائے ہوئے ہیں، کبھی اپنی بیوی بھی ہے، نہ معلوم کتنی جگہوں پر منہ مار رہا ہے۔ میرے آقا کی پاک دامنی، میرے آقا کی پاک دامنی 25 سال کی بھر جوانی ہے اور 40 سال کی عورت سے نکاح کر رہا ہے خدیجۃ الکبریٰ سے، اور وہ عورت جو 3 جگہوں سے بیوہ ہو کر کے آئی ہے اس سے نکاح کر رہا ہے، اور جب تک خدیجہ حیات رہی میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نکاح کرنا تو درکنار، کسی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی۔ یہ عرب اور یہ مکہ کے مشرکین یوں کہہ رہے تھے، محمد اپنے مشن کو چھوڑ دو، اپنے کام کو چھوڑ دو، اگر آپ چاہیں تو ہم حسین سے حسین عورت آپ کی خدمت میں دینے کے لیے تیار ہیں، خوبصورت سے خوبصورت عورت ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، آپ چاہیں تو ہم آپ کو حکومت دے دیں، سب کچھ آپ کو دے دیں، لیکن اس کام کو چھوڑ دیں۔ میرا نبی جواب دے رہا ہے، میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، میرے ایک ہاتھ میں آفتاب رکھ دو، ایک ہاتھ میں سن رکھ دو، ایک ہاتھ میں من رکھ دو، لیکن میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی عمر ہے، 25 سال کی بھرجوانی میں اس سے نکاح کر رہے ہیں، اور جب تک خدیجہ حیات رہی وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور خدیجہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال کی ہو چکی ہے، 52 سال کی حضرت کی عمر ہو چکی، تب خدیجہ کا انتقال ہوا، جوانی ختم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 52 سال کی عمر میں کیا جوانی رہتی ہے، 40 کے بعد تو ڈھلوان شروع ہو جاتا ہے۔ 52 سال کی عمر تک ایک 3 جگہوں سے بیوہ ہو کر آنے والی عورت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ اب جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ جب آپ کی 52 سال کی عمر ہو گئی، اس کے بعد کے سارے نکاح ہیں۔ بھلا جس نے اپنی جوانی کو اتنی پاک دامنی کے ساتھ گزارا وہ خواہش پرست کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور اگر جواب ہی سننا ہے تو پھر اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح کیا تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں میں سلیمان علیہ السلام نے 100 عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ ہمیں اشکال کرنے کا کوئی حق نہیں سلیمان علیہ السلام پر، وہ ہمارے نبی ہیں،
ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. اگر ایمان نہیں ہوا تو سلیمان پر ایمان نہیں ہوا تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ اگر سلیمان علیہ السلام 100 بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے خواہش پرست نہیں ہو سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے خواہش پرست نہیں ہو سکتے. لیکن ایک ڈھگوسلا ہے اور یہ دنیا کا پڑھا لکھا مسلمان بھی بھولا بھالا ان کی باتوں میں آ کر حضور کے خلاف باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا، ارشاد فرمایا حضور آپ گھبرائیں نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ نہ گھبرائیں، آپ غم نہ کریں، آپ کی خدیجہ کو اللہ نے وہ مکان عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ مکان عطا فرمایا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا 30 سال تک دوڑتا رہے، تمہاری خدیجہ کا مکان ختم نہیں ہوگا. یہ وہ قربانیاں تھی دین کے لیے. یہ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کا مسئلہ تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہوا کرتی ہے. اسی لیے ایک صاحب میرے پاس آئے، اس مسئلے کو بھی میں حل کرتا چلوں. 2-4 دن قبل شاید اس مجلس میں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ تیری باتوں کی بنیاد پر میری بیوی نے جو ہے اس فاسد لباس کو چھوڑ کر کے اب الحمدللہ نقاب اور پردے کو لے لیا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، چلو ایک کو بھی ہدایت ہوئی، میرے لیے یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا، تو یہ بہت بڑی بات ہوئی. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میری بیوی کو سوال یہ ہے کہ تم نے مردوں کے لیے تو جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، تو ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا بات بالکل صحیح ہے، میں انشاءاللہ مستورات کے بیان میں ہی اس کا مختصر جواب دوں گا. یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو ملے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا، اور جنت میں اس دنیا کی عورت. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، چلو ایک کو بھی ہدایت ہوئی، میرے لیے یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا، تو یہ بہت بڑی بات ہوئی. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میری بیوی کو سوال یہ ہے کہ تم نے مردوں کے لیے تو جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، تو ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا بات بالکل صحیح ہے، میں انشاءاللہ مستورات کے بیان میں ہی اس کا مختصر جواب دوں گا. یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کو ملے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا، اور جنت میں اس دنیا کی اور 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 علی بنے، اللہ کے سامنے رونے والی بنے، عبادت گزار بنے، اپنی زندگی کو بنانے والی بنے، اور اس کے لیے دین کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے وقت کو بھی لگانے والی بنے. آج ہمارا گشت کا بھی اس مسجد کا ہمارا گشت کا دن بھی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جب تک اپنی زندگیوں میں محنت اور مجاہدہ نہیں ہوتا ہے وہاں تک دین زندہ نہیں ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں تقویٰ اور ورع پیدا کرنے کے لیے ہم اپنا تھوڑا سا وقت قربان کرنے والے بنے. یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، عشرہ کی جماعتیں جا رہی ہے، 3 دن کی جماعتیں جا رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے رمضان کے مہینے کو لگانے والے بنے. ہماری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے تیار کریں، اور آپ قربانیاں دیں اس سلسلے میں. بتائیں بھائی کیا نام؟ بتائیں بھائی. اور ابھی نقد عشرہ کی جماعتیں چل رہی ہے، یہ 10ویں روزے سے ہماری ایک جماعت یہاں سے نکلے گی. اپنے نام بتائیں. عشرہ کی جماعت کے لیے اپنے نام بتائیں. اللہ کے نبی بدر کے لیے بھی رمضان ہی میں نکلے تھے، فتح مکہ کے لیے بھی رمضان ہی میں نکلے تھے، اور وہاں تو کھانا پینا بھی نہیں ملا تھا، یہاں تو شاندار کھانا پینا ملتا ہے. بتائیں بھائی. اور کوئی تقاضا ہے؟
گھروں کی تعلیم کو خوب زندہ کرے. یہاں کے ماحول میں گھروں کی تعلیم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. گشتوں میں شریک ہو. ہمارا گشت اور قریب کی بستی کا گشت, 2.5 گھنٹے کی محنت, یہ جو ہمارے بڑوں نے کام بتائے ہیں, ان کاموں کو لے کر کے ہم چلنے والے بنیں گے. انشاءاللہ تعالی زندگیوں میں نور پیدا ہوگا اور ہماری زندگیاں عافیت والی بنے گی. گھروں کی تعلیم 10 منٹ کے لیے بیٹھے, فضائل اعمال لے کر کے بیٹھے, صحابہ کے حالات پڑھیں. انشاءاللہ اس کا بہت اثر ہوگا. حدیث کا اثر ہوتا ہے, قرآن کا اثر ہوتا ہے. تو گھروں کی تعلیم کو زندہ کریں. اور بھائی جب جب وقت ملے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے والے بنے اور حق تعالی شانہ کی رضا کے لیے اب کچھ قربانیاں جان اور مال سے دینے والے بنے. ٹھیک ہے, ہاں لانگ ویکینڈ اب نیکسٹ ویکینڈ میں آ رہا ہے, وہ 3 دن کی ہماری جماعتیں چلے گی. اس کے لیے تو بتائیں, بہت سستا سودا ہے 3 دن کا. بتائیں بھائی, 3 دن کے لیے تو بتائیں. بہت سستا سودا ہے. 3 دن تو بس جمعہ کو گئے پھر آ گئے. وہ صاحب پیچھے کریں. اور وہ بتائیں اپنا نام. مرکز پر پہنچنا ہے جی. کیا یہیں سے؟ یہ 3 دن تو ہنستے کھیلتے پورے ہو جائیں گے. کچھ دین کا کام ہو جائے گا, کچھ اللہ مسجد میں بیٹھ کر ہو جائے گا, کچھ اللہ کی عبادت ہو جائے گی, کچھ زندگی بننے کے سلیقے آ جائیں گے. اس کو ابھی تو موقوف ہی رکھے. ٹھیک ہے, تو بھائی دعا کے بعد جن جن لوگوں نے اپنے نام لکھوائے وہ تھوڑے سے ایک طرف ہو جائیں دعا کے بعد, تاکہ تھوڑی سی ترتیب بن جائے کہ بھئی کہاں سے 3 دن کی جماعت, یا تو یہاں سے یا مرکز سے, وہ مشورہ بھی ہو جائے. تو دعا کے بعد ایک طرف ہو جائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ تمام بھائیوں کو بھی معاف فرما, تمام بہنوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ سب کو شفاء دائمہ نصیب فرما. اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما, ہمارے قلوب میں جلا پیدا فرما. اے اللہ ہمیں تیرے یادوں کی مستی نصیب فرما, نمازوں کا سرور عطا فرما, تیری خشیت نصیب فرما, تیرا خوف نصیب فرما. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت صحابیات اور صحابیات کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس امت کو نبی والا غم نصیب فرما, اس امت کو نبی والا غم نصیب فرما. اے اللہ اس امت کو نبی والا غم نصیب فرما. اے اللہ اپنی اولاد کی بیماریوں پر تو سب کو رونا آتا ہے, اور اپنی بیوی کی بیماری پر سب کو رونا آتا ہے, اور اپنے شوہر کی بیماری پر سب کو رونا آتا ہے, لیکن نبی کی یہ امت کتنی بیمار ہے. لوگ بے ایمان دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن اے اللہ اس امت پہ رونے والا کوئی نہیں رہا ہے. اے اللہ امت میں رونے والے پیدا فرما دے, امت کا درد و غم لے کر چلنے والے پیدا فرما دے.
اللہ نبی کا غم ہم سب کی زندگیوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ تیرا حبیب نہ رات میں سویا نہ دن میں سویا. اے اللہ امت کے لیے تڑپتا رہا, امت کے لیے بے چین ہوتا رہا, اور قیامت کے دن بھی تڑپتا رہے گا جب تک کہ اس کی مومن امت جنت میں نہ چلی جائے. اے اللہ ہم سب کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما, اس کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو اور ہماری بیٹیوں نے اور ہماری بہنوں نے اے اللہ دنیا کی زینت کے لیے تو خوب چمکایا ہے, لوگوں کے دکھلانے کے لیے تو اپنی ذات کو بہت چمکایا ہے, لیکن اے اللہ ہم نے اپنے چہروں کو عبادت سے مزین نہیں کیا, ہم نے تیری یادوں سے مزین نہیں کیا. اے اللہ ہم نے تہجد اور نماز سے مزین نہیں کیا. اللہ تو آج تک کے ہونے والے قصوروں کو معاف فرما دے. آئندہ ہماری زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, تمام بھائی اور بہنوں کے دلی ارمانوں کو پورا فرما, بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ تمام طرح کے خرافات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں مسلمانوں پر اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے, مارے اور کاٹے جا رہے ہیں, جیلوں میں بند کیے جا رہے ہیں. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, ان کی نصرت فرما, ان کی نصرت فرما. اے اللہ ظالمین کو ہدایت عطا فرما, ظالمین کو ہدایت عطا فرما, ورنہ تو اپنے قہر و غضب کا فیصلہ فرما. اے اللہ اپنے قہر و غضب کا فیصلہ فرما. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما, ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کی رعایا کو اپنے ملک کے قوانین کا فالو اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم